اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایران کے سرکاری میڈیا نے آیت اللہ خامنائی کے شہید کیے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ بتایا گیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق رہبر معظم اسلامی انقلاب کو ان کے دفتر میں شہید کیا گیا۔ وہ اپنے تفویض کردہ فرائض سر انجام دے رہے تھے اور شہادت کے وقت اپنے دفتر میں موجود تھے، اور یہ بزدلانہ حملہ ہفتے کے صبح کی اولین ساعتوں میں کیا گیا۔ ایران نے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت پر 7 روزہ تعطیل، 40 روزہ قومی سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ان حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر کی بیٹی، داماد، نوازی بھی شہید ہوئے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب گارڈز کے کمانڈر محمد پاکپور اور سپریم لیڈر کے مشیر اعلیٰ علی شامخانی بھی اس حملے میں شہید ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کے صدر مسعود پزشکیان، سابق صدر محمود احمدی نژاد اور ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف محمد موسوی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی شامخانی اور بحریہ کے کمانڈر علی رضا بھی ہدف تھے۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ امام رضا پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ تہران کی سڑکوں پر رقت آمیز مناظر، لوگ خامنائی کی تصاویر ہاتھوں میں لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد زنجانی کی رہائشیوں کا احتجاج۔ عراق میں بھی امام علی اور روضہ امام حسین پر لوگوں کا رش، روزوں میں سرخ روشنیاں جلا دی گئیں۔ ایران نے اسرائیلی امریکی اڈوں کے خلاف حملوں کی نئی لہر شروع کر دی ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ خطے میں 27 امریکی اڈے، اسرائیل کا ملٹری ہیڈ کوارٹر اور تل ابیب میں ایک دفاعی صنعت کا کمپلیکس ایرانی اہداف میں شامل تھے۔ اسرائیلی فضائیہ نے ایران پر حملوں کی نئی لہر میں 30 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق مغربی اور وسطی ایران میں 30 سے زائد اہداف پر حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ لڑاکا طیاروں نے مغربی اور وسطی ایران میں بیلسٹک میزائل نظام اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ کچھ دیر پہلے حملوں کی ایک اور لہر مکمل کی گئی۔ اہم خبر آ رہی ہے، مشرق وسطی میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں آبنائے ہارمز کی بندش نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ محض تیل کی ترسیل نہیں، بلکہ یہ آبنائے ہارمز عالمی تجارتی بقا کے لیے بھی ضروری ہے، جس کی بندش سنگین عالمی بحران کا پیش خیمہ ہے۔ ریاض آنی تفصیل بتائیں گے۔ مشرق وسطی کا سمندر ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ نے اس بومرینگ نما سمندری راستے کو بند کر دیا ہے، جسے آبنائے ہرمز کہا جاتا ہے۔ خلیج فارس کو خلیج عمان سے ملانے والی یہ گزرگاہ جغرافیائی طور پر ایک مشکل ترین راستہ ہے۔ یہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں کو 90 ڈگری کا ایک تیز موڑ لینا پڑتا ہے، جہاں سمندر کی چوڑائی سکڑ کر محض 33 کلومیٹر رہ جاتی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جہازوں کی آمد و رفت کے لیے مخصوص شپنگ لینز صرف 3 کلومیٹر چوڑی ہے، اور 50 سے 100 میٹر کی گہرائی سے گزرنا ان جہازوں اور آئل ٹینکرز کے لیے کسی بڑے امتحان سے کم نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز صرف پانی کا راستہ نہیں، بلکہ عالمی معیشت کی وہ شہرگ ہے جس کے کٹنے کا تصور بھی ہولناک ہے۔ دنیا کی مجموعی ضرورت کا 20% خام تیل روزانہ یہاں سے گزرتا ہے، جبکہ قطر کی LNG کا بڑا حصہ بھی اسی راستے سے ایشیا اور یورپ جاتا ہے۔ اور صرف توانائی ہی نہیں، خلیجی ممالک کی 70 سے 90% خوراک، تعمیراتی سامان اور الیکٹرانکس کی بڑی کھیپ اسی راستے سے دبئی کے جبل علی بندرگاہ تک پہنچتی ہے۔ اس گزرگاہ کے شمال میں ایران اور جنوب میں عمان کا جزیرہ نما مسندم واقع ہے۔ یہاں کے اہم جزائر قشم، ہرمز اور لارک تو ایران کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے علاوہ ابو موسیٰ اور تومب کے 2 چھوٹے جزیرے بھی ہیں، جن پر ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تنازع ہے۔
ان چھوٹے جزیروں پر ایران کا قبضہ ہے، لیکن متحدہ عرب امارات ان پر اپنی ملکیت کا دعویٰ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ آبنائے ہرمز کا یہ تنگ راستہ بند ہو جانے سے خلیجی ممالک میں غذائی قلت کا خطرہ ابھرے گا تو دنیا میں ایندھن کی قلت کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ اگرچہ وینزویلا کے تیل پر قبضے اور امریکی ریفائنریز کو فعال کرنے سے دنیا کو تیل سپلائی کا ایک اور ذریعہ مہیا ہے، لیکن اس کے باوجود آبنائے ہرمز کی لہروں میں چھپی بے چینی عالمی معیشت کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو مزید طاقتور حملوں کی دھمکی۔ جاری بیان میں کہا کہ ایران نے سخت حملوں کا اعلان کیا ہے، بہتر ہے وہ ایسا نہ کرے۔ ایران نے اگر ایسا کیا تو انہیں ایسی طاقت سے نشانہ بنائیں گے جو پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ اس سے قبل امریکی میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران پر حملے کے بعد سفارت کاری کہیں زیادہ آسان ہو گئی ہے۔ امریکہ اب ایران کے ساتھ سفارتی حل تک پہنچنے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہے۔ ظاہر ہے اب یہ ایک دن پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسان ہے کیونکہ انہیں بری طرح مار پڑ رہی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کا رد عمل ہماری توقع سے کم رہا، ہم نے سوچا تھا کہ یہ اس سے 2 گنا ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، ریڈ زون، ڈپلومیٹک انکلیو اور علاقوں میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ نے ڈپلومیٹک انکلیو میں فول پروف انتظامات یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پرامن احتجاج ہر ایک کا حق ہے، احتجاج کی آڑ میں شر پسندی کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ روزمرہ معمولات زندگی میں خلل پیدا کرنے کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ آئی جی اسلام آباد پولیس علی ناصر رضوی نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو امن و امان کی صورتحال کے بارے میں بریف کیا۔ اور وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ایران پر حالیہ حملے انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ایک بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان نے ہر ممکن سفارتی اور اخلاقی طریقے سے ایران کی حمایت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی پاکستان نے واضح طور پر ایران کے خلاف حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان کی مذہبی جماعت اور عوام سے اپیل ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، احتجاج کو پرامن رکھیں اور ملک کے اندر کسی بھی قسم کی بدامنی یا نقصان سے بچیں۔ قومی اتحاد اور استحکام ہی اس وقت پاکستان کی اصل طاقت ہے۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت سندھ نے امریکی کونسل خانے میں مظاہرین کے داخلے اور تصادم میں اموات پر اظہار افسوس اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ حکومت سندھ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مظاہرین نے امریکی کونسل خانے کا بیرونی سیکیورٹی حصار عبور کر کے اندر توڑ پھوڑ کی۔ افسوسناک صورتحال میں 6 افراد جاں بحق ہوئے اور متعدد اس حوالے سے زخمی بھی ہوئے۔ واقعے کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کی GIT بنا دی گئی ہے۔ GIT تعین کرے گی کہ واقعہ کن حالات میں پیش آیا، اس کے اسباب کیا تھے۔ حکومت شہریوں کو جمہوری اور آئینی حق احتجاج کا احترام کرتی ہے۔ پرامن ماحول کو برقرار رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ کسی بھی قسم کی توڑ پھوڑ، تشدد یا قانون ہاتھ میں لینا مناسب عمل نہیں۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار صرف پرامن اور قانونی طریقے سے کریں۔ GIT تعین کرے گی کہ واقعہ کیسے پیش آیا، محرکات کیا تھے، ذمہ دار کون ہے۔ حکومت حالات کو کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے۔ تمام شہریوں کو پرامن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروانے کا حق حاصل ہے۔ قانون کو کسی بھی صورت ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ ہاسپٹل ذرائع کا بھی یہ کہنا ہے کہ اسپتال میں مجموعی طور پر 9 افراد کی لاشیں لائی گئی ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں ریڈ زون کی طرف جانے والے تمام راستوں کو مکمل بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے کہنا ہے کہ شہریوں سے گزارش ہے کہ وہ ریڈ زون کی طرف سفر نہ کریں۔ اس وقت یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں اسلام آباد کے۔ اسلام آباد میں ریڈ زون کی جانب جانے والے تمام راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اس وقت سیکیورٹی وہاں پر موجود ہے۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ شہریوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ ریڈ زون کی طرف سفر نہ کریں۔ ریڈ زون کی طرف جانے والے تمام راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔
ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ حکومت سندھ نے امریکی کونسل خانے میں مظاہرین کے داخلے اور تصادم میں اموات پر اظہار افسوس اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ حکومت سندھ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مظاہرین نے امریکی کونسل خانے کا بیرونی سیکیورٹی حصار عبور کر کے اندر توڑ پھوڑ کی۔ افسوسناک صورتحال میں 9 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ اور علامہ شہنشاہ نقوی نے یہ اپیل کی ہے کہ احتجاج کو پرامن رکھا جائے اور غم و غم حسین میں ضم کر دیا جائے۔ روح پرفتوح ہے رہبر معظم کو اس سعادت پر، اس شہادت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ان کے خانوادے کو، ایرانی قوم کو اور عالم اسلام کو اور پوری دنیا کے مظلوموں کو اس شہادت کے ذریعے سے پیغام یہ ہے کہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ پاکستان کی سرزمین پڑوس کے مسائل کے ساتھ عالمی سازشوں، خاص طور پر صہیونی سازشوں کے تحت ایک مرتبہ پھر بدامنی کا سامنا کر رہی ہے۔ ہماری سرحدوں پہ مسائل ہیں، ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کے منڈلاتے ہوئے بادل ہیں۔ ایسے میں وہ جو تکلیف ہمیں ہوئی ہے اس کا اظہار، اس محبت کا اظہار، اس اپنے مرشد سے محبت کا اظہار جس انداز سے کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے غم کو کربلا کے غم میں ضم کر دیں۔ میں تمام ماتمی انجمنوں سے، نوحہ خانوں سے، اسکاؤٹس کے گروپ سے اور قوم کے تمام افراد سے وہ جس عمر کے ہوں، حتیٰ خواتین سے، بچوں سے، بوڑھوں سے، بزرگوں سے اپیل کروں گا کہ انتہائی پرامن انداز سے ہم مجلس عزا کو منعقد کریں گے، اور وہ ہماری عبادت ہے، اور ہم روز عزا ہے، روز عزاداری ہے۔ آج صاحب العصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا نائب ہم سے رخصت ہوا ہے، روز عزا ہے۔ عزاداری کرتے ہوئے ایرانیان تک جائیں گے۔ یہ جو ناگوار خبر امریکن قونصلیٹ کے باہر سننے کو ملی ہے، یہ انتہائی تکلیف کی بات ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے۔ شہید ہو جانے والوں کے خانوادوں کو صبر کی تلقین کروں گا، زخمیوں کی شفا کی دعا کروں گا، اور آپ سب سے اپیل کروں گا کہ اس موقع پر باہمی اتحاد اور الفت، باہمی یکجہتی کو مضبوط بناتے ہوئے ہم اپنی اس غم کا اظہار غم حسین کی صورت میں کریں گے۔